اب میں جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کے ریاست جنرل سیکریٹری جناب حافظ پیر خلیق صابر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات کو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلے کی حساسیت اور جو وقت کا تقاضا ہے، جو حالات ہے، اس سے اندازہ آپ خوب طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو بولنے والے لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں۔ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے کہ یہاں جتنے اکابرین بیٹھے ہیں الحمدللہ گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن آج وہ حضرات صبر کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بہت بڑی بات، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے سننا بھی، ورنہ اکثر جو ہے بولنے والے لوگ سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کو موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ حضرات اپنی ساری بات پیش فرمائیں تاکہ ان حضرات کے ذہن میں بات آ سکے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کے تعلق سے اکثر و پیشتر یہاں بات ہوئی ہے، تو اس پر وقت کا تقاضا ہے کہ بہت اہمیت کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو عوام کے اندر اور جو مسلمان ہو طبقہ جو پڑھا لکھا ہو ان کے اندر جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اس کے طرف بھی غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو موجودہ حالات کو پیش کیا جا رہا ہے، بالکل غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جو مسائل نہیں ہیں اس کو پیش کیا جا رہا، اور جہاں آپ کی ہمتیں اور قوم کی ہمتیں پست ہونی ہو اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جہاں ہمارے کام ہوتے ہیں وہ پیش نہیں کیا جاتا، وہ تو ان کی طرف سے ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ 17 لوگ بھوپال میں مسلمان جو ہے ارتداد کا شکار ہو گئے اور غیر مسلم ہو گئے۔ یہ سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی، معلوم کی گئی وہاں کے جمعیت کے ذمہ دار نے، تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں جن کو ہندو بنایا گیا، وہ تو پہلے ہی سے ہی غیر مسلم تھے، مگر ان کو ایسا پیش کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلم ہو گئے، مطلب جو غیر مسلم ہو گئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ان کی پریشانی ہے، اور ہماری اپنی پریشانی یہ ہے کہ ہم محدود جماعتوں اور محدود ذمہ داریوں میں بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور کی بات، کھل کر بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور کی بات، اگر کوئی جماعت کا اچھا میسج بھی آتا ہے تو وہ اپنی جماعت کے گروپ میں فارورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارا ذہن نہیں بنتا، کیونکہ ہم اپنی ایک جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہی جماعت کے گروپ میں ہم اپنی بات پھیلا سکتے ہیں، دوسری جماعت کے گروپ میں پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم خود بھی۔ جیسے یہ پورے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے ڈیفنس کر رہا ہے، یا افنس میں جا رہا ہے، یا کام کر رہا ہے، یا دین کا کام کر رہا ہے، لیکن پھیلانے کے لیے ہمارے نوجوان یا ہمارے نوجوان علماء کرام ہم جیسے لوگ اس کو آگے پھیلانے کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ایک عالم دین کے ساتھ ہوتا ہے، یا کسی ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ان کے پاس ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس مسلمان کے خلاف جو مواد مل جائے وہ کسی بھی ذریعے سے وہ پہنچا دیتے ہیں، ہر جگہ پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہم لوگ لمیٹیڈ اور بالکل کم سوچ ذہن رکھ کے ہم کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اکابرین کی بات ہو، جو علماء کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہو، ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ اس میں سے اس کا کوئی کاؤنٹر نکل سکے، اس کا جواب نکل سکے، وہ جواب دے سکے۔ مثال کے طور کی بات آپ کو 1-2 منٹ میں اپنی بات کہہ کر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے بنگلور میں، ایک نقاب کا مسئلہ آیا سامنے ہمارے، ایک اسکول میں، ایک کالج میں وہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کالج، وہ اسکول کا معاملہ وہیں حل ہو سکتا تھا، وہیں بیٹھ کر اس کو سمجھایا جا سکتا تھا، تو وہ مان بھی سکتا تھا، ہو سکتا نہ مانے، لیکن وہ بات ایک اسکول اور اس کالج کے حد تک محدود رہ سکتا تھا۔ لیکن اس کو سوشل میڈیا پر اتنا پھیلایا گیا، اتنا آگے بڑھایا گیا کہ اس کو پوری تنظیموں نے، یعنی مسلمان تنظیموں نے تائید میں احتجاج کیا،
اور غیر مسلموں نے مخالف میں احتجاج کیا. اب اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3-4 عورتیں مل کر کورٹ چلے گئی اور کورٹ میں جا کر اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھئی یہ دستور میں, آپ میرے الفاظ کو سمجھیے, کہ دستور میں اس کا حق ہے یا نہیں ہے. یعنی نقاب کے لیے یا حجاب کے لیے دستور میں اس کا حق ہے یا نہیں ہے, یہ کورٹ میں مطالبہ کیا گیا. حالانکہ وہ واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا, کورٹ کو جایا جائے, روڈ پہ آیا جائے, گلیوں میں پکارا جائے, وہ واقعہ ایک چھوٹا تھا اور وہیں ختم ہو سکتا تھا. تو جب وکلا حضرات وہاں گئے اور وہ مشورہ کیا اور بحث ہوئی, آرگومنٹ ہوا, تو آرگومنٹ میں سامنے والے نے دستور میں حق ہے یا نہیں ہے یہ سوال نہیں کیا. اس نے کہا کہ اسلام میں حق ہے یا نہیں, اسلام میں اس کا جو ہے اصول ہے یا نہیں ہے, اسلام میں جو ہے یہ ہے یا نہیں ہے کہ اس کو یہ پہنا جائے یا نہ پہنا جائے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک اسکول سے شروع ہوئی, بات وہیں ختم ہو سکتی تھی. بات دستور کے لیے سوال کیا گیا, مگر جج فیصلہ دے رہا ہے کہ اسلام کا یہ جز نہیں ہے. یہی اکابرین سمجھانا چاہتے ہیں. مسائل کو سمجھ کر, وقت کے تقاضے کو سمجھ کر ہم فیصلہ کریں. جذباتی بات کر کے فیصلہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ جتنے یہاں بیٹھے الحمدللہ ان کے پیچھے بہت بڑے فالوورز ہیں, لاکھوں فالوورز ہیں اکابرین کے. جذباتی بات بولتے ہیں تو پورا حیدرآباد, پورا تلنگانہ جام ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ میں. لیکن یہ ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد سامنے والے کے حالات کو, سامنے والے کی کارکردگی کو اور سامنے والے کے نشانے کو سمجھنا ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ جو محفل بلائی گئی ہے, یہ جو پروگرام بلایا گیا ہے, یہ ائمہ, علماء, اکابرین جو دینی خدمت انجام دیتے ہیں, یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, ساری تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے. اور یہ ساری تنظیموں کے ایک مجموعے میں ایک بات ذہن میں آئی, ہم اکابرین علماء کرام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم کو ایسی مجلس بلانا چاہیے اور ایسا مشورہ کرنا چاہیے. نمبر 3, ہمارے جمعے کے خطبات جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایک یہ اصل مقصد ائمہ کا بھی تھا. جمعے کے خطبات میں جو عوام جڑتی ہے وہ علمی عوام نہیں ہوتی, وہ عام عوام ہوتی ہے. لیکن ہمارے خطبات جو ہوتے ہیں اس کے الفاظ اتنے گاڑے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے مشکل ہوتی. اکثر خطیب حضرات, جیسے حیدرآباد کا ماحول ہے, حیدرآباد کی زبان میں اگر ہم بات کریں گے تو آسان زبان بھی بے حد ضروری ہے. تقاریر ہو یا کوئی ویڈیو آپ بنا رہے ہوں یا خطبے کے دوران اگر آپ بات کر رہے ہوں تو آسان زبان چوز کرنا ضروری ہے. یعنی گاڑے الفاظ جو ہمارے ہم جو پڑھے ہوئے ہیں وہ الفاظ اگر ہم ان کے سامنے کہتے ہیں تو آدھی باتیں ان کے سر کے اوپر سے چلے جاتی. وہ تو مجبوری میں آتے, پہلے جمعے میں آپ گھیر گھار کے ان کو تقریر کر کے سناتے سمجھاتے کچھ تو اتنی دیر میں سمجھنا بھی مشکل ہے. لیکن پھر بھی اس دوران میں اگر ہم موٹے الفاظ استعمال کریں گے تو ان تک وہ بات نہیں پہنچ پائے گی. اور دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلق کا مطلب, ہم جیسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تنظیم تحفظ ختم نبوت ہے, صفا بیت المال ہے اور دوسرے تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں. ہر تنظیم کا ایک حلقہ نہیں ہوتا, یعنی ہر تنظیم کا اپنا اپنے حلقے ہیں, ہر حلقے میں تنظیم نہیں ہو سکتی. مثال کے طور کی بات, تحفظ ختم نبوت میں کسی جگہ پر کہیں ایسے مسائل پیش آ جائیں وہاں پر تحفظ ختم نبوت کی تنظیم نہیں ہو اور دوسرے تنظیمیں ہو, جیسے جمعیت علماء ہیں اور دوسرے صفا بیت المال ہے, دوسرے تنظیمیں ہیں, تو وہاں پر مل کے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام ہی کریں گے مگر دوسرے تنظیمیں ان کو ساتھ لے کر کام کریں گے. جہاں پر جمعیت علماء کی ضرورت ہے, اگر جمعیت علماء ایک علاقے میں نہیں ہے وہاں تحفظ ختم نبوت موجود ہے اور جمعیت علماء کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو ہم تحفظ ختم نبوت کو ساتھ لے کر کریں گے. یہ اشتراک اگر رہے گا تو آپسی مسائل اور آپسی جو اختلاف ہے وہ ذہن, دوسروں کا اختلاف تو چھوڑ دیجئے, میں بار بار کہتا ہوں دوسروں کا اختلاف, سامنے والے کا حملہ بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کے حملوں سے بچے, وہ بہت بڑی بات ہے. اپنے لوگوں کے نظریے سے بچے, وہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی عالم دین یا کوئی مولانا بڑی بات کہہ دیتا ہے, سیاست کا ایک لفظ بول دیتا ہے تو ہمارے لوگ ہضم نہیں کر پاتے اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا بڑی سیاسی بات کرنے لگ گئے ہیں آج کل, پتہ نہیں ممبر پہ سیاسی بات کر رہے ہیں فلاں فلاں. تو ہم خود ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے تو سامنے والا کہاں ہم لوگ اس سلسلے میں. تو ہم کو اس محفل میں, اس پروگرام میں اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے آپ حضرات سے سننا ہے
اور اسی وجہ سے اور دوسری چیز صبح سے جو مشورے آ رہے ہیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ کہ آپ باشعور ہیں, آپ کے ذہن میں بہت سے مشورے ہیں. اگر اس محفل میں نہیں بول سکتے ہیں, اگر بولنے سے تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں تو تحریری طور پر بھی آپ ان علماء اکرام کو روانہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو